بالکل ناظرین، آپ کو اپڈیٹ کریں گے ملم جبہ کے حوالے سے۔ ملم جبہ اسکی ریزارٹ نے اپنے تمام تر جو پروگرامات تھے، چیئر لفٹ یا زپ لائن یا اس طرح اور جو ایکٹیویٹی ریزارٹ میں ہوتی تھی وہ تمام تر کلوز کر دی۔ اس کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ کیوں یہ بند کیا گیا، اس کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے۔ ملم جبہ اسکی ریزارٹ اور خصوصی جو انٹری فیس تھی، پشاور ہائی کورٹ بینچ سوات نے اپنا فیصلہ سنا دیا، جس کے بعد ملم جبہ اسکی ریزورٹ نے اپنے تمام تر جو پروگرامات تھے سیاحوں کے لیے بند کیا گیا ہے۔ اور یہاں پہ اگر میں بتا چلوں تو موسمی سرما ہو یا چاہے موسمی گرما، دونوں سیزن میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سیاح اس خوبصورت وادی کا رخ کرتے ہیں، لیکن جو سیاحوں کے لیے ایک بڑا افسوسناک خبر ہے اور سیاحوں کو سامسنگ کی طرف سے ایک پیغام دیا گیا ہے کہ ملم جبہ اسکی ریزورٹ پلیز آپ نہیں آئے یہاں پہ۔ تو میں خصوصی یہاں سے کوشش کروں گا جو ہوٹل ایسوسی ایشن کے صدر ہے زید خان، جسے آپ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے اس کا کیا کہنا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے بات یہ کہ ملم جبہ میں جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، اور ان کی جو جائز سروسز ہے اور ان کی جو چارجز وہ لیتے ہیں وہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن جو 300 روپے لوگوں سے لے رہے، میں نے مالک سے بھی کہا تھا کہ آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں، اور ڈی سی صاحب کو بھی میں نے اس سلسلے میں درخواست دی تھی کہ یہ 300 روپے جو عام بندے سے وہاں پہ کوئی فیسلٹیز بھی نہیں ہے، کوئی پیشر بھی نہیں دے رہے ہیں، تو یہ ختم کیا جائے۔ تو عدالت نے اس کو ختم کیا ہے، اور ابھی جو سیمسنگ کمپنی نے جو تمام ایریا سیل کیا ہے، کاروبار بند کیا ہے، تو یہ ان کے تو اپنی کاروبار بند کرے یا کھلا رکھے، ان کا اپنی مرضی ہے، لیکن جو انہوں نے جو ملم جبہ کے جو ریزارٹ کے ساتھ جو زمین ہے جہاں پہ لوگ گھومنے جاتے ہیں، جو صدیوں سے وہاں پہ لوگ جا رہے ہیں، اور مہمان اس لیے آتے ہیں کہ وہاں پہ پہاڑ پہ چڑھے، وہاں میدان میں گھومے پھرے، تو یہ پابندی ہے اور یہ بیرر لگانا یہ غیر قانونی بھی ہے اور نامناسب بھی ہے، اور اس کو ختم کیا جانا چاہیے۔ ان کو اپنا کاروبار جاری رکھنا چاہیے۔ ان کو تو ہوٹل دیا گیا ہے ہوٹل بنانے کے لیے کہ وہ ہوٹل بنائے، تو وہاں پہ انہوں نے ایک پی سی بنایا، ایک سیمسنگ ہوٹل ہے، تو دو ان کے کاروبار ہے، تو اگر وہ کی جو اگریمنٹ اٹھا لے تو اس میں بھی ان کو اپنے کاروبار کرنے کے لیے چارجز کرنے کی اجازت ہے، نہ کہ وہ جو لوگوں کے عام جو قدرتی مناظر ہے یا قدرتی زمین ہے یا جو فارسٹ کی زمین ہے وہاں پہ لوگ جاتے ہیں اور اس سے پیسے لے، تو یہ ناجائز ہے۔ نہیں، ملم جبہ تو کسی کی جاگیر نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی نہ آئے، یہ تو ہر کسی کو حق ہے کہ مہمان بھی وہاں پہ آئیں۔ ملم جبہ صرف ریزارٹ نہیں ہے، ملم جبہ میں بہت سارے وہاں پہ ہوٹل ہیں، وہاں ٹھہر سکتے ہیں، 15 سے زیادہ وہاں پہ ہوٹل ابھی چل رہے ہیں اور جدید سہولیات سے وہ وابستہ ہے۔ دوسری بھی جگہ ہے ملم جبہ سے جو ریزارٹ کی زمین ہے تو اس سے ہٹ کر بھی ایک روڈ جاتی ہے شانگلا ٹاپ تک، تو لوگ وہاں پہ جائیں، انجوائے کریں، پہاڑ پہ چڑھے، جنگل میں جائیں، یہ ضروری نہیں کہ کوئی وہ ریزارٹس کے اندر چلے جائیں۔ تو میں تمام ٹورسٹ حضرات کو کہوں کہ بلا خوف و خطر آئیں ملم جبہ، وہاں پہ جنگل ہے، ہوٹلز ہیں، وہ انجوائے کریں۔ اور اکیلے ملم جبہ نہیں ہے، یہاں تو میاتم بھی ایک خوبصورت علاقہ ہے، مدین ہے، بحرین ہے، کالام ہے، کبن جبہ ہے، آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی بندش نہیں ہے۔ بالکل ناظرین، ہم نے آپ سے ہمارے علاقائی اور خصوصی ہوٹل ایسوسی ایشن کے جو صدر ہے زید خان جی صاحب، ان سے ہم نے بات کی اور خصوصی اس معاملے پہ ہم نے بات کی، لیکن اگر بات کی جائے عدلیہ کی تو اس کو ہماری یعنی تمام ادارے اور حکومتی جو ارکان ہے وہ بھی مانتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا اگر ہماری ملکی ادارہ ہے وہ تو ہماری عدلیہ ہے۔ عدالت کا فیصلہ آیا کہ مقامی لوگوں سے یہاں جو انٹری فیس وصول کی جا رہی ہے، سیاح سے بھی وصول کی جا رہی ہے، تو اس کے خلاف پٹیشن دائر کی تھی، تو پشاور بینچ نے اس کا جو فیصلہ سنایا کہ یہ فیس جو ہے نا اس کو نہ لیا جائے۔ یہاں تو یہ لگتا ہے بذات خود کہ ریزارٹ یہ جو کمپنی ہے یہ پرائیویٹ کمپنی یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہی چیلنج کر رہی ہے، کیونکہ جب عدالتی فیصلے ہم نہیں مانتے تو یہ تو ایک مافیا ہو گیا۔ تو ایک طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری صوبائی گورنمنٹ جو ہے اور وفاقی گورنمنٹ ٹورزم کو پروموٹ کرنے کی بات کر رہی ہے، تو دوسری طرف اس قسم کے واقعات آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے سیاح اس طرف کا رخ بالکل نہیں کریں گے، تو یہ ہمارے سوات کے لوگوں پر جو نا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے
اعلیٰ حکام سے کہ اس بات کا نوٹس لیا جائے, سیاحوں کے لیے یہ جگہ کھول دیا جائے, لیکن کس قسم کی ٹیکس نہ لیا جائے. آج ہم نے سنا ہے, اخباروں میں بھی پڑھا ہے کہ جو آرڈر ہائی کورٹ نے دیا, پشاور بینچ نے دیا ہے کہ جب ان کو ٹیکس ملتا تھا ملم جبہ میں لوگوں کو اندر جانے کے لیے تو ان کو فائدہ تھا, تو ملم جبہ اوپن تھا, لیکن آج جب انہوں نے یعنی ہائی کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ یہ سب ختم کیے جائے تو انہوں نے ملم جبہ ہی کلوز کر دیا. یہ بہت غلط بات ہے. ہمارا جو ذرائع معاش ہے وہ سیاحت پہ اور سامسنگ کی طرف سے ریزورٹ بند کرنے سے یہاں پہ کافی جو ٹورزم کو نقصان پہنچ رہا ہے, کیونکہ ہماری وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور وزیر مواصلات مراد سعید خصوصی ٹورزم پہ بہت سی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے علاقے کو فروغ ملے, لیکن یہ جو اقدام ہے ہمارے علاقے کے لیے بڑے نقصان کی بات ہے. ملم جبہ اسکی ریزورٹ کے حوالے سے سیمسنگ کے اپنی جو سوشل میڈیا پہ ان کے پیج ہیں ان میں بالکل اس نے واضح کیا ہے سیاحوں کو یہاں آنے کے لیے منع کیا ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے کہ اس سے پہلے ان کو منافع اس علاقے سے ہو رہا تھا, لیکن ابھی جو عدلیہ کا فیصلہ سامنے ہے اس کے بعد وہ کہہ رہے کہ ہمیں یہاں سے منافع نہیں مل رہا, اس کی وجہ سے ہم یہ ریزورٹ بند کر رہے. تو میں خدا را سیمسنگ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ خالی 300 انٹری فیس سے آپ کو منافع نہیں, وہاں پہ چیئر لفٹ ہے, زپ لائن ہے, مختلف اور بھی اس طرح ایکٹیویٹیز آپ ان کے سیاحوں کے لیے وہاں پروگرامات کرتے ہیں جس کے آپ کو بھرپور طریقے سے ان کی فیس ملتے ہیں, لیکن آپ انٹری فیس جو علاقائی لوگوں کے ساتھ ساتھ سیاحوں سے بھی آپ 300 روپے فیس لیتے. تو خدا را میں علاقے کے طرف سے آپ کو ایک اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اس پہ آپ سوچیں, کیونکہ یہ ہمارے سوات کے بہتر مستقبل کی بات ہے. جی